بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک شعبہ اور ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایمان کے مختلف شعبے ہیں، ایک ایمان کا شعبہ عبادت کا ہے، ایک ایمان کا شعبہ تجارت کا ہے، ایک ایمان کا شعبہ معاشرت کا ہے، ایک ایمان کا شعبہ اجتماع کا ہے، ایک ایمان کا شعبہ معیشت کا ہے۔ مختلف شعبے اور ڈپارٹمنٹ ایمان کے اندر موجود ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ ان شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ایمان کا حیا کا ہے۔ حیا کا کیا مطلب ہے؟ حیا کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر حیا اور شرم ایسے کام کا کرنا جس کو انسان کی فطرت، انسان کا نیچر، انسان کی طبیعت برا سمجھے، اور یہ حیا ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ انسان کے اندر حیا پائی جاتی ہے، اس کے اندر شرم پائی جاتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے جس طریقے سے آج کا معاشرہ، آج کی سوسائٹی، آج کا سماج ہمارا بے حیائی پر اتر آیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے لباس، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ حیا کے خلاف ہے، چونکہ ذہنیت غلام ہو چکی ہے، ذہنیت یورپ کی غلام ہو چکی ہے، انگریزوں کی غلام ہو چکی ہے۔ اب غلام ذہن کا آدمی تو وہی کرے گا جو اپنے آقا کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل آزادی عطا کی ہے اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر مکمل ایک لباس موجود ہے۔ اسلام کے اندر یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی مخصوص لباس متعین نہیں کیا گیا کہ تمہیں جبہ پہننا ہے، تمہیں کرتا پاجامہ پہننا ہے، بلکہ اس کی صفات بتا دی گئی کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، جس میں جسم کے اعضاء نظر نہیں آنے چاہیے، جسم کی بناوٹ نہیں نظر آنی چاہیے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان اس حیا پر پیدا کیا گیا ہے، اس شرم پر پیدا کیا گیا ہے، جس کی آج ہم حالات یہ دیکھتے ہیں انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اس کے نیچر کے خلاف ہے، وہ اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ بے لباسوں جیسا لباس پہنتا ہے، چست لباس پہنتا ہے، تنگ لباس پہنتا ہے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ کتنی اہم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب حیا فوت ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، فافعل ما شئت، تو جو چاہو کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حیا ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر سے حیا اور شرم کا مادہ بالکل ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو جاتا ہے، تو انسان اپنی فطرت، اپنے نیچر کے خلاف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر انسان ایسے ایسے کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی اس سے امید اور آس بھی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ جس حیا کا آپ کے سامنے بیان آیا ہے، اس حیا کو حیا انسانی کہا جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حیا رکھی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، فطرت ہے، یہ نیچر ہے انسان کے اندر۔ لیکن ایک حیا ایمانی ہے۔ حدیث میں جس حیا کا تذکرہ ہے وہ حیا ایمانی ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ حیا پائی جائے جو اس کو تمام منہیات، اللہ کے منع کردہ طریقوں اور راستوں سے بچائے اور رکائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے منع کردہ فرامین اور منع کردہ احکامات اور منع کردہ مسائل کے راستے پر جانے سے روک دے، اس کا نام ہے حیا ایمانی۔
اور یہ حیائے ایمانی ایمان کے ساتھ خاص ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ حیا جو پائی جائے گی صرف مومنوں کے اندر پائی جائے گی، مسلمانوں کے اندر پائی جائے گی، کہ مسلمان کے اندر وہ حیا پائی جاتی ہے جو اس کو نمازیں چھوڑنے سے روکتی ہے، جو اس کو گناہ کرنے سے روکتی ہے، جو اس کو جھوٹ بولنے سے روکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر انسان کے اندر وہ حیا نہ پائی جائے جو اس کو جھوٹ بولنے سے نہ روکے، نماز پڑھنے سے ایک طریقے سے اس کو روک دے، نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان نہیں پایا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر یہ حیا پائی جاتی ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، وہ مومن کامل کہلاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے، ایک حقیقی مومن کی پہچان اور شناخت یہ ہوا کرتی ہے، وہ تمام ان راستوں پر جانے سے بچتا ہے جن راستے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کیا ہے۔ تو حدیث میں اسی کا تذکرہ آیا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر اس حیائے ایمانی کو پیدا کیا جائے۔ حیائے انسانی ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، وہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی فطرت، اپنے نیچر کے خلاف چل کے غلام ذہنیت کی وجہ سے دوسروں کا غلام بن جاتا ہے، دوسروں کی پیروی اور اقتداء اور دوسروں کو فالو کرتا ہے لباس میں، وہ انسان کی ذہنی کمزوری کی علامت ہے۔ ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ اس کے اندر حیائے انسانی بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر حیائے ایمانی بھی پائی جاتی ہے۔ جس شخص کے اندر حیائے انسانی بھی پائی جائے، یعنی وہ اپنی پسند کا خود مالک ہو، دوسروں کا غلام نہ ہو، لباس کے اندر، کردار کے اندر، کریکٹر کے اندر، رہن سہن کے اندر، اخلاق کے اندر، معیشت کے اندر، تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، جو کسی کو فالو نہیں کرتا اپنے نبی کے علاوہ، اس کے اندر حیا انسانی پائی جاتی ہے۔ اور جو تمام ان راستوں سے بچتا ہے جن راستوں سے اس کے رسول نے منع کیا ہے جانے سے، اس کے اندر حیا ایمانی پائی جاتی ہے۔ اس حیا ایمانی اور حیا انسانی کے سنگم سے ایک حقیقی مومن کا وجود ہوتا ہے، اور وہی حقیقی مومن جس کے جنت میں داخلے کا اعلان کیا گیا۔